جی تو طالبات میں مصطفی کی غزل نمبر 1 سے آج کے سبق کا آغاز کرتی ہوں۔ تو شیخ غلام حمدانی مصطفی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے کہ مصطفی کی یہ دونوں غزلیات جو آپ پڑھیں گے ان میں آپ کو اداسی کا عنصر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ دنیا کی بے ثباتی ہے، اداسی ہے، چونکہ مصطفی جو ہے ان کا تعلق دلی سے تھا اور دلی کی ایک خاص فضا تھی جس میں مصطفی نے آنکھ کھولی۔ تو اب ہسٹری میں دلی کے اجڑنے کا تو ہم حال سن چکے ہیں کہ انڈیا پر ہندوستان پر کافی لوگ حملہ آور ہوتے رہے اور دلی اجڑتی رہی۔ تو مصطفی جو ہیں انہوں نے دلی سے لکھنؤ ہجرت کی اور اس کا رنگ جو ہے ان کی شاعری میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو شیخ غلام حمدانی مصطفی کی پہلی غزل کا پہلا مطلع پڑھ رہی ہوں۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندھو کیوں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی آپ سے بیان کرتی ہوں، اس کے بعد تشریح کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ دنیا میں جب تلک اندھوگی پریشان غمگین اداس، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا، کری رہنا قریب رہنا۔ اب مصطفی بیان کر رہے ہیں، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ دنیا انڈرلائن کر لیجئے چاہیں تو، دنیا کو مصائب کا گھر کہا جاتا ہے، مصیبتوں کی جگہ کہا جاتا ہے، جہاں پر انسان جب آتا ہے تو مصائب کا ہی شکار ہوتا ہے، مصیبتیں سہتا ہے اور اپنے مرنے تک مصائب ہی سہتا رہتا ہے۔ تو مصطفی اپنی غزل کے مطلع میں بیان کر رہے ہیں کہ میں دنیا میں جب تک رہا، یعنی میں جب تک زندہ رہا تو غم ہی اٹھاتا رہا، غم زدہ ہی رہا، اور غم میرے دل سے قریب رہا اور دل غم سے قریب رہا۔ اب جو نقطہ میں نے آپ سے بیان کیا ہے پہلا کہ دنیا مصائب کا گھر ہے، اب اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اسی لیے دنیا کو غموں کا گھر کہا گیا ہے، کیونکہ اس زندگی میں انسان کو بے شمار غم اٹھانے پڑتے ہیں۔ روزگار کا غم ہو سکتا ہے، غم جانا ہو سکتا ہے، غم دورہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی غم ہو سکتا ہے جس کا سامنا ایک انسان کرتا ہے۔ تو اسی بات کا اظہار مصطفی نے اس شعر میں کیا ہے، یعنی جو غم ہے اس کی میعاد آپ کی پوری حیات پر رہتی ہے، یعنی جب تک کہ آپ زندہ رہتے ہیں۔ تو مصطفی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس قدر غم سہے ہیں کہ غم میرے دل کے قریب رہے ہیں، میں غم کے قریب رہا ہوں اور غم میرے دل کے قریب رہا ہے، یعنی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں رہا کہ جب میں غمگین نہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ شعر سنا ہی ہوگا کہ زندگی ہے یا کوئی بھی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یعنی جیتے جی غم سے چھٹکارا پانا مشکل ہے، موت کے بعد ہی غم سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور یوں تو غم اور خوشی جو ہے وہ زندگی کا لازمی جزو ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ غم کے بغیر اور خوشی کے بغیر بھی زندگی کا تصور ممکن نہیں، کہ اگر خوشیاں ہی خوشیاں ہماری زندگی میں ہوں تو بھی زندگی کا تصور اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے، اور ہم ان خوشیوں کا ذائقہ اس طرح سے نہیں چکھ سکتے جب تک کہ ہم غم سے آشنا نہیں ہوں۔ اور اسی طرح غم جو ہے وہ انسان کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ تو غالب نے بھی کہا ہے کہ غم ہستی کا اثر کسی ہو جس مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ تو مراد یہ ہے کہ غم جو ہے وہ زندگی کا لازمی جز ہے، خاصہ ہے۔ غالب ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ قید و حیات بندو غم اصل میں دونوں ایک ہیں، مرگ سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی، یعنی انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے غم سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ جو غم کا ایک خاص تصور ہے وہ مصطفی نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ میں جب تک دنیا میں رہا میرا دل غم ہی سہتا رہا۔ اب میں نے جیسا کہ آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ غزل کا مطلع، تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے کہ جس میں شاعر اپنا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آغاز، شروع ہونے کی جگہ۔
شعر ہے جی. رونے سے کام بس کے شب اہم نشیں رہا, آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستی رہا. رونے سے کام بس کے شب اہم نشیں رہا, یعنی اہم نشیں میں تمام شب روتا رہا, پوری رات میں روتا رہا. اور کیا کرتا رہا؟ آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا. سر آستین, آستین کہتے ہیں بازو کا سرا, یعنی میں آنکھوں پر اپنے آستین کے سرے سے اپنے آنسو پہنچتا رہا. تو اب رونا جو ہے وہ کیوں انسان روتا ہے؟ ظاہر ہے غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان روتا ہے, اور تمام رات رونے کا مطلب ہے کہ بے شمار غموں کا سامنا اسے ہے. تو اب جو شاعری میں ایک خاص جو عاشق محبوب کا تصور ہم جانتے ہیں, تو ایسے میں کیا ہے کہ جو عاشق ہے وہ تمام رات روتا رہا. اور دوسرا نقطہ آپ یہ دیکھیے کہ آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستی رہا, یعنی میرا آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا اور میں خود ہی اپنے آستین سے اپنے آنسو پہنچتا رہا. یعنی کہ رونے کے لیے ہمیں ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے کہ جس پر ہم سر رکھ کر رو سکیں, اور جس کے کندھے پر سر رکھ کر ہم رو سکیں اور جس سے اپنا دکھ بیان کر سکیں. تو اب شاعر فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میرے پاس کوئی ایسا ہمدرد, کوئی ایسا دیرینہ دوست نہیں تھا. میں تمام شب روتا رہا اور اپنے ہی آستین سے اپنے آنسو پوچھتا رہا, یعنی مجھے وہ کندھا فراہم نہیں تھا جس پہ میں سر رکھتا اور رو لیتا. تو اب کیا ہے کہ غمگین تو انسان ہوتا ہے, لیکن اس کے غم کو بانٹنے کے لیے بھی کوئی شخص موجود ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندگی, اس کے مسائل اور ان سے چھٹکارا تو پانا آسان نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ انسان ان سے چھٹکارا تو پا نہیں سکتا مرنے سے پہلے, جیسا کہ میں نے پچھلے شعر میں بھی بیان کیا. تو اس زندگی میں ہمیں کوئی نہ کوئی ہمدرد, کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے, جس کا بیان مصنف اس شعر میں کر رہے ہیں کہ میں تمام شب روتا رہا, یعنی کہ میرے غم اس قدر تھے کہ مجھے انہوں نے ایک بھی پل کے لیے چین سے بیٹھنے نہ دیا. اور دوسرا یہ کہ میرے پاس کوئی ہمدرد, کوئی دوست نہیں تھا کہ جس کے کاندھے پر سر رکھ کر میں اپنے آنسو بہا سکتا اور اپنے غم کو ہلکا کرتا. اور ہوا کیا کہ میں اپنے ہی آستین سے اپنے آنسو پوچھتا رہا. تیسرا شعر دیکھیے. نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ, جب تک رہا تو خندہ گل سے ہنسی رہا. نازک مزاج ہونا یعنی نازک ہونا یعنی آپ کے دل کا چھوٹا ہونا, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے دل کا نازک ہونا. آپ نازک ہوں, آپ پر کوئی چھوٹی سی بات جلد اثر کر جائے. چمن کہتے ہیں باغ کو, جبکہ اس شعر میں مصطفی چمن اس دنیا کو کہہ رہے ہیں. جب تک رہا تو خندہ گل, خندہ گل خندہ کہتے ہیں ہنستے, خندہ گل پھول کی ہنسی. ہنسی رہنا, ناراض رہنا, اداس رہنا, یعنی مصطفی اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ جب تک اس دنیا میں رہا تو پھول کے کھلنے سے بھی میں اداس ہو جاتا تھا. ہنسی ہونا, اداس ہونا. تو مصطفی بیان کر رہے ہیں, اس میں دو نقطے ہو سکتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ پھول کا کھلنا جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, پھول کھلتے ہیں, باہر آتی ہے تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. تو شاعر جو ہیں وہ نازک مزاج ہوتے ہیں, ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں, کیونکہ شاعری کا تعلق بھی دل کی نرمی سے, اداسی سے. تو بچوں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ جیسے کہ مصطفی بیان کر رہے ہیں کہ میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ جب تک اس دنیا کے درمیان رہا تو پھول کا کھلنا بھی مجھے اداس کر دیتا تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ میں خود اندر سے اداس ہوں. ٹھیک ہے, تو اب جیسا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب دل کا موسم اچھا نہ ہو تو کوئی موسم اچھا نہیں لگتا. یعنی اگر آپ اداس ہیں تو آپ کو کوئی خوشی خوش نہیں کر سکتی, اور کسی دوسرے کی تو بالکل بھی نہیں. یہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو, کسی سے ہم
دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے. تو کسی اور کو ہنستے دیکھنا اور خود غمگین ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی محرومی، اپنی مایوسی یاد آتی ہے، اور اپنی محرومیاں آپ کی نظر میں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، تو کوئی خوش ہے تو مجھے یہ بات اداس کر دیتی ہے. تو جب تک کہ میں خوش نہیں ہوں گا تو کسی کی خوشی بھی مجھے خوش نہیں کر سکتی، وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگے. ٹھیک ہے. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مصطفی بیان کر رہے ہیں کہ میں اس قدر نازک مزاج تھا، میری سوچ کا یہ عالم تھا کہ پھول کا کھلنا اور مرجھا جانا اس کے بعد مجھے دکھی کر دیتا تھا. یعنی پھول کا کھلنا دیکھ کر میں دکھی ہو جاتا تھا، اس لیے کیونکہ میرے ذہن میں اس کا زوال آ جاتا تھا کہ ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب یہ کھلا نہیں رہے گا. تو یہ دوسری وجہ بھی اداسی کی ہو سکتی ہے. اور جبکہ ایک وجہ تو میں نے پہلے آپ سے بیان کر دی کہ جب خود خوش نہ ہو تو کسی کی خوشی میں خوش کیسے ہو سکتے ہیں. تو مصطفی نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جب تک میں اس چمن میں رہا، اس باغ میں رہا، میں اداس رہا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ میری نازک مزاجی. ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا. تو بچوں یہ وہی عشق مجازی کا ٹپیکل مضمون جو ہے شاعر نے اس میں باندھا ہے کہ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں. یعنی میرے پاس میرا دل نہیں ہے، بلکہ میرا دل میرے محبوب کے پاس ہی رہ گیا ہے. یعنی میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا اور میرا دل وہیں رہ گیا. تو اب یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عشق و محبت میں جو عاشق ہے وہ اپنا دل محبوب پر ہار دیتا ہے اور اسی کے بس میں اپنے آپ کو پاتا ہے. یعنی خود اپنا کنٹرول اس پر نہیں رہتا. تو ایسا ہی کچھ مصطفی بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ کہ میں اپنے محبوب کے پاس گیا اور جب اب واپس آیا ہوں تو احساس ہوا ہے کہ میرا دل میرے پاس نہیں رہا، بلکہ میں اسے اسی کے پاس چھوڑ آیا ہوں. یعنی مراد یہ ہے جب دل ہی میرے پاس نہیں ہے، یعنی ہر وقت اسی کا خیال ہے، اسی کا خیال میرے دل میں ہے اور وہی میرے خیالات ہیں. تو وہ جو محبت کے جو خاص جذبات ہیں ان کا اظہار مصطفی اس شعر میں کر رہے ہیں اور اپنے محبوب سے اظہار کر رہے ہیں کہ میں آپ کو دل دے چکا ہوں اور میرے پاس میرا دل نہیں ہے. آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق ناظر زمیں رہا. آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں. لالا پھول کو کہتے ہیں، سرخ رنگ کا پھول ہے. نو بہار نئی بہار، یعنی بہار کی آمد پر لالا کا پھول کھلا. اور اس کے کھلنے کی وجہ کیا تھی؟ دوسرے مصرے میں شاعر نے بیان کر دی ہے، وہ ہے خون شہید عشق نا زیر زمیں رہا. خون شہید عشق، شہید عشق میں شہید ہونے والے کا خون، زیر زمین زمین کے نیچے. تو شاعر بیان کر رہا ہے کہ جو عشق کی راہ میں جو شہید ہوا ہے اس کا خون رائے گاہ نہیں گیا، بلکہ بہار کی آمد پر اس کے خون سے لالا کے پھول کھل گئے. تو اس کا خون رائے گاہ نہیں گیا، زمین کے نیچے نہیں ہے، بلکہ بہار آنے میں، بہار کی آمد پر وہ پھولوں کی صورت میں کھل گیا. تو بچوں یہ شعر کی خوبصورتی کی خاطر شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے کہ ہوتا تو یوں نہیں ہے کہ جو ہے وہ شہید کا خون پھولوں کی صورت میں زمین پر اگا ہے، لیکن ہم اس سے مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کسی نیک مقصد کے لیے جان دینا اور شہادت کا رتبہ پانا دوسرے لوگوں کے لیے کئی طرح کی آسانیوں کا باعث بنتا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو شہید ہے وہ مرتا نہیں. تو قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہے کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں، اسے مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم اس کا ادراک نہیں رکھتے. تو باقاعدہ آیت جو ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے. تو شہید کا جو خون ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، اور خاص طور پر شاعر نے عشق
میں شہید ہونے والے کے خون کی بات کی ہے کہ وہ رائے گاہ نہیں گیا، نہ زمین کے نیچے رہا ہے پوشیدہ، بلکہ وہ پھولوں کی صورت میں زمین پر اگ آیا ہے اور اس سے بہار مزید تر و تازہ ہو گئی ہے اور نئے پھول جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ اگلا شعر ہے جی، دی جان ایسے ہوش میں اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں جان دینا اور ہوش مندی میں دینا، یعنی کسی نیک مقصد کے لیے جان دینا کہ لوگوں کو میرے مرنے تک میرے جینے کا یقین رہے، یعنی انہیں یہ یقین رہے کہ گویا میں مرا نہیں۔ تو مین بات جو ہے وہ ہے آپ کے مقصد کی، کس مقصد کے تحت آپ مر رہے ہیں، اور کس مرتا تو ہر کوئی ہے، لیکن مرنا اور کسی نیک مقصد کو پاتے ہوئے یا کسی نیک مقصد پر عمل کرتے ہوئے مرنا ایک اور بات ہے۔ تو اس شعر کو میں دوبارہ کل آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی، کیونکہ اب وقت کافی ہو چکا ہے، 4 منٹ ہے صرف۔ تو میں آپ لوگوں سے بیان کر رہی تھی اس شعر کو کہ دی جان ایسے ہوش میں اپنی کہ خلق کو، خلق کہتے ہیں مخلوق کو، یعنی مخلوق کو میرے مرنے تک بھی یقین رہا میرے جینے کا۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مر کے بھی جیتے ہیں، جاویداں ہو جاتے ہیں، جو مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مضمون کو شاعر نے اس شعر میں باندھا ہے کہ میرے مرنے نے لوگوں کو اس یقین میں مبتلا رکھا کہ گویا میں جی رہا ہوں۔ یعنی بعض اوقات انسان زندہ جاوید ہو جاتا ہے، مرنے کے باوجود بھی مرتا نہیں۔ اچھا جی، آگے ہے یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رو تیز چلنے والے، یارانے گرم رو قافلے میں تیز قدم اٹھانے والے تو سب آگے نکل گئے، لیکن ان میں ننگے قافلے کے لیے بدنامی کا باعث، یعنی میں جو کہ سست رفتار ہوں ان سے پیچھے رہ گیا۔ تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو چلتا ہے وہی پاتا ہے، حرکت میں برکت ہے، رکنے میں جو ہے وہ موت ہے۔ جو رک گیا، جو ٹھہر گیا، اس کے لیے کوئی رکتا نہیں ہے، اور جو چلتا ہے صرف وہی منزل مراد تک پہنچتا ہے۔ تو شاعر بھی اس شعر میں اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو قافلہ تھا اس میں تیز چلنے والے سب آگے نکل گئے ہیں اور میں پیچھے رہ گیا۔ تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کوئی رکتا نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی رک کر ان کا انتظار کرتا ہے۔ تو پیچھے رہ جانے والے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ منزل پاتا ہے۔ تو شاعر اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ میں باوجہ کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوں، جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو اقبال نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یعنی چلنا جو ہے اس میں، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اگر کچھ پانا ہے تو آپ اگر چلتے رہیں گے تو اسی میں آپ حاصل کر سکتے ہیں سب کچھ۔ آخری شعر جو ہے رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل بھی کریں گے۔